خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پھر اسی اہم، ضروری اور دلچسپ موضوع کو آگے بڑھائیں گے جس پر ہم گزشتہ ہفتے بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے، ہم مخالف مسیح کے ظہور کی علامات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ آپ سب کو اور پاسٹر شرجیل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، شکریہ آپ کی آمد کا۔ تھینک یو۔ پاسٹر صاحب، گزشتہ ہفتے ہم بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے تھے اور وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پائے تھے، اور میری اور ویورز کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ہم اس پر اور بات کریں کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں اور کیا علامات بیان کرتی ہے۔ شکریہ سسٹر۔ یہ واقعی بہت وسیع موضوع ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم سب، بلکہ دنیا کے تمام افراد اس مخالف مسیح کے بارے میں جان سکیں اور اپنے ایمان کی درستگی کر سکیں۔ یہ بے حد ضروری ہے، اور ہمارے مسیحی بہن بھائی اس کو جان کر، سمجھ کر اس کے موافق اپنے ایمان کی درستگی کریں یا اس کو جان سکیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ صحیح۔ تو ہم گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم مخالف مسیح کے ظہور کی علامات، تو اس میں ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی بات کی اور پھر نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی بات کی۔ تو خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ اس کے تسالونیکیوں کے خط میں پولس رسول وہ مخالف مسیح کا لفظ یا اس کا ٹائٹل یوز نہیں کرتا، لیکن اس کو اور بہت سے ٹائٹل دیتا ہے، اور اس کے دور میں ایک خاص چیز کا بیان کرتا ہے، برگشتگی کا، کہ اس کے دور میں برگشتگی بڑھ جائے گی، کہ پہلے برگشتگی ہوگی، پھر وہ گناہ کا شخص ظاہر ہوگا جسے ہلاکت کا فرزند بھی وہ کہتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو خدا یا الہ کہتا ہے، خدا کے مقدس میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو خدا یا الہ کہتا ہے۔ دوسرا تسالونیکیوں دوسرے باب میں اور پہلا تسالونیکیوں چوتھے باب میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح کی وہ بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے متی 24ویں باب میں اور اس کی 12ویں آیت میں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، لیکن اس سے پہلے کچھ اور لکھا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے خداوند یسوع مسیح نے ان چند الفاظ میں مخالف مسیح کے زمانے اور اس کے پہلے کے زمانے کو واضح کر دیا ہے کہ بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ سکتی ہے، لیکن کس وجہ سے؟ بے دینی کے بڑھ جانے سے، وہ برگشتگی سے بڑھتی ہے۔ بے دینی برگشتگی کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ اسی چیز کو پولس رسول نے اور ہمیں بتایا کہ پہلے برگشتگی ہوگی اور پھر گناہ کا شخص ظاہر ہوگا۔ اب ہم اس کو تاریخی طور پر یا تاریخی اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں، اس پہلو کو، تو وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2000 برس قبل خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا میں منادی کرتے ہیں، صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں، 3 دن اور رات کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور پھر وہ 40 دن اپنے شاگردوں کو دوبارہ نظر آتے ہیں، زندہ ہو کر، جی اٹھ کر بھی اسی زمین پر، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان پر صعود فرما جاتے ہیں، اور مسیحیت کی بنیاد وہ رکھ چکے تھے، اپنی کلیسیا وہ قائم کر چکے تھے۔ کلیسیا 12 افراد سے بن جاتی ہے، اور ان کے پاس 12 شاگرد تھے جو ان کے حواری ہیں، اس کے بعد ان کے 70 اور شاگرد تھے، پھر اور 500 شاگرد تھے، تو یہ تو بہت بڑی کلیسیا وہ قائم کر چکے تھے۔ پھر اس کلیسیا کو پاک روح سے وہ کیا کرتے ہیں؟ معمور فرماتے ہیں۔ اپنے صعود فرما جانے کے 10 دن کے بعد، خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کے 10 دن کے بعد پاک روح اترتا ہے، اور اس پوری جماعت پر اس وقت ان تمام افراد میں سے 582 افراد میں سے 120 کی جماعت یروشلم میں ایک کمرے میں تھی، اور وہاں پر کیا ہوا کہ پاک روح اترا، ان سب پر اترا، اور اس کی وجہ سے وہ مختلف علاقوں میں جا کر دنیا میں مسیحیت کی منادی کرنے لگے، اپنے جی اٹھے مسیح کی جو مصلوب ہوا تھا اور پھر جی اٹھا تھا اس کی منادی کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ جیسے ہی ان افراد نے اپنی منادی کا آغاز کیا تو پھر کیا ہوا کہ ان کی مخالفت شروع ہو گئی،
اور جب مسیحیت یا مسیح کی مخالفت کی جاتی ہے تو وہاں پر مخالف مسیح کا روح کام کر رہا ہے۔ صحیح جی۔ تو یوحنا رسول ہمیں اپنے خط میں، پہلے خط میں اس کے بارے میں بتا چکا ہے کہ بہت سے مخالف مسیح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو جو فائنل دنیا کا رولر ہوگا اسے ورلڈ لیڈر بھی کہا جاتا ہے، تو وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کرے گا آخر میں، اور کرے گا بھی کسی حد تک، جس کو ہم مخالف مسیح، جس کے بارے میں پروگرام ہم کر رہے ہیں جی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں تاریخ کو دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ اس کے بارے میں کس طرح سے ہمیں بیان دیتی یا اس کی بنیاد رکھتی ہے۔ تو مسیحیت کی مخالفت ہوئی، مسیح کی مخالفت ہوئی۔ اب سوال یہاں سے جو ہے، پھر میں اس کو یہیں پر، اس حصے کو یہیں پر چھوڑ کر اب میں کسی اور جگہ پر آپ کو لے کر جاتا ہوں کہ مسیح کی مخالفت اب یہاں پر نہیں ہوئی، صرف مسیح کی مخالفت صرف یہاں سے نہیں ہوتی۔ جب اس نے کلیسیا قائم کر لی، پھر دنیا میں دکھ اٹھایا، مر گیا، مصلوب ہوا، اور پھر جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا، کلیسیا نے منادی شروع کی، تو مخالفت صرف یہاں سے شروع نہیں ہوئی مسیح کی، اس کی مخالفت باغ عدن سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے، عہد عتیق میں جانا پڑتا ہے کہ اس وقت سے اس کی مخالفت چلی آ رہی ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو شاید گزشتہ پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں کہ زبور نمبر 2 میں داؤد نبی نے بڑی وضاحت سے یہ لکھا تھا کہ قومیں کس لیے طیش میں آئی ہیں، خداوند اور اس کے ممسوح کے خلاف، اور ممسوح کا مطلب ہے مسیح۔ صرف داؤد نبی اپنے بارے میں ممسوح نہیں کہہ رہے تھے اپنے آپ کو، وہ خداوند اور اس کے مسیح کی بات کر رہے تھے۔ خدا تعالیٰ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ پہلے سے بیان دے رہا تھا۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں داؤد نبی یہ نبوت کرتے ہیں 3000 برس قبل، اتنی قدیم پروفیسی ہے مخالف مسیح کے بارے میں، اور صرف وہ ایک چیز کو مینشن نہیں کرتے وہاں پر، قومیں کس لیے طیش میں، یعنی وہ تمام قوموں میں یا جتنی بھی قومیں ان کے تصور میں اس وقت تھیں، ان میں مخالف مسیح کی اسپرٹ کام کرتی انہیں نظر آ رہی، تو ان سب کو مینشن کر رہے ہیں وہ۔ اور اس اسپرٹ کا کام کرنا یوحنا رسول کے زمانے میں واضح ہے، رسولوں کی منادی کے زمانے میں واضح ہے۔ تو مسیحیت کی مخالفت جب شروع ہوتی ہے اور مسیح کو ماننے والوں کی مخالفت جب شروع ہوتی ہے، تو مخالف مسیح کی اسپرٹ پیچھے کام کر رہی ہے، مخالف مسیح کا روح یا سوچ کار فرما ہے پیچھے، اور وہ تو یہودی بھی مسیح کو مانتے ہیں، یہودی ایمان کا حصہ ہے مسیح کی آمد یا مسیح کا آنا۔ جی ہاں۔ تو اب اس طرح سے جب یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے مسیح کی مخالفت وہاں پر بھی ہو رہی۔ جو اقوام یہودیوں کی مخالفت کرتی تھیں یا کرتی ہیں، ان میں بھی مخالف مسیح کے اسپرٹ کام کر رہی، اور ان کی مخالفت تو آج سے تقریباً 3500 سال پہلے سے ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہو رہی ہے۔ جب وہ مصر میں غلام بنے ہوئے تھے تو ان کو غلام بنا کر ان کو ستیہ ناش کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان کے بارے میں فرعون کا تصور یہ تھا، جو اس وقت یا جو فرعون وقت تھا، اس کا تصور یہ تھا کہ یہ میری سرزمین یا میری قوم کے سینہ میں خنجر کی مانند ہے، یہ ان کا وجود ناپاک وجود ہے، ان کو مٹا دینا کسی بھی طرح سے وہ بہتر ہے۔ یہ اسپرٹ مخالف مسیح کی اسپرٹ ہے، اور یہ اس وقت سے کام کر رہی۔ خدا پر ایمان رکھنے والے، جو زندہ خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہوہ خدا پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی جب مخالفت ہوتی ہے تو مخالف مسیح کی اسپرٹ کام کر رہی۔ میں یہ بات اسی تناظر میں کر رہا ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، پھر پولس نے کہا کہ اور برگشتگی کے بڑھ جائے گی۔ یہ میں اسی تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کا آغاز باغ عدن سے ہو جاتا ہے، جی، جب ایک بھائی اپنے ہی بھائی کا قتل کر ڈالتا ہے، کیونکہ وہ بھائی جو دوسرا بھائی، چھوٹا بھائی ہے، جو حابل ہے،
وہ خدا پر درست ایمان رکھتا ہے، اور جو بڑا بھائی قائن ہے وہ خدا پر درست ایمان نہیں رکھتا، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ، اپنے طرز فکر کے مطابق وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کے مطابق چلتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا ہے، اور نفرت کرنے والا قاتل ہوتا ہے۔ یہ بائبل مقدس کا فیصلہ ہے کہ جو اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے وہ خونی ہے، اور یہی کچھ قائن نے کیا، اس نے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا۔ اب وہ خونی کی اسپرٹ اس کے اندر کام کر رہی، اور یہ لفظ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے بارے میں فرمائے جی کہ وہ شروع سے خونی اور جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے، یعنی وہ دوسروں کے جذبات کا احترام نہیں کرتا، دوسروں کی قدر نہیں کرتا، بے رحم ہے اور بزدل بھی ہے۔ جو بزدل ہوتے ہیں وہ چھپ کے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے وہ سامنے آ کے وار نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم جملہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی وہ دوسروں کو ختم کر کے تصور کرتے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ ابلیس میں یہی خاصیت ہے، اور یہی خاصیت اس نے کس میں راسخ کر دی؟ قائن میں۔ اور قائن نے یوں ہی کیا، اس نے سوچا کہ اگر میں نے حابل کو قتل کر ڈالا تو کیا ہوگا کہ اب خدا میری ہی سنے گا، کیونکہ میں ہی باقی بچا ہوں، خدا میرے وسیلے ہی کام کرے گا، خدا میرے وسیلے ہی آگے بڑھے گا، کیونکہ دنیا میں اور شخص تو حضرت آدم ہی ہیں اور حضرت حوا، تو میں ہی تیسرا شخص ہوں، میں ہی ان کی اکلوتی اولاد بچوں گا، تو اس وجہ سے دنیا میرے وسیلے ہی چلے گی، خدا مجھے ہی برکت دے گا چاہے، یعنی خدا کو اس نے سمجھ لیا کہ خدا میرے کیا ہے، وہ میرے ہاتھ میں ایک پپٹ بن گیا ہے۔ اب یہی سوچ دنیا میں بہت سی اقوام کی ہے، وہ یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں، یعنی ہم دوسروں کو ختم کر کے یا ان کو پسے پشت ڈال کر یا ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر ہم ترقی کی منازل طے کر لیں گے، یہی سوچ اس کی تھی قائن کی، اور یہ مخالف مسیح کی سوچ ہے۔ پہلے اس کے اندر برگشتگی پیدا ہوئی، بے دینی اس کے اندر موجود تھی، اس کے دل کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی، بھائی کے لیے جو محبت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، والدین کی جو محبت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، خدا سے جو محبت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس وجہ سے اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ ماں باپ کے جذبات کا احترام نہیں کیا، خدا کی عزت اور اس کی بزرگی کا احترام نہیں کیا، اس لیے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ چیز جو تھی یہ مخالف مسیح کی اسپرٹ ہے۔ تو پہلا مخالف مسیح ایک طرح سے وہ شخص ہے انسانوں میں سے، حقیقتاً جو مخالف مسیح ہے وہ شیطان لعین ہے، وہ مخالف مسیح ہے، مسیح کا مخالف وہ ہے، مسیح کے ماننے والوں کا مخالف وہ ہے، خدا کے ماننے والوں کا مخالف ابلیس ہے اصل میں۔ اب وہ لوگوں میں اپنی سوچیں راسخ کرتا ہے، ان کے دلوں میں اپنے وسوسے ڈالتا ہے، ان کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہے وہ۔ یہ وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے مخالف مسیح بناتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ پھر دنیا میں آگے کیا تباہی نازل ہوتی۔ جیسے ہی ہم کچھ آگے بڑھتے ہیں، کچھ صدیاں آگے بڑھے تھے، تو قائن کی نسل بنی، پھر جو ہے وہ حضرت آدم سے اور مزید اولاد پیدا ہوئی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان نوح کے زمانہ سے پہلے یعنی کیا صورتحال اس دنیا میں ہوئی۔ لکھا ہے کہ ساری دنیا نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا، ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا، یعنی ان کا رویہ خدا کی نظر میں کیا ہے؟ بے حد برا ہے۔ خدا ان کے بارے میں نظریہ جو قائم کرتا ہے وہ انتہائی برا ہے کہ یہ لوگ میری مرضی کے مخالف چل رہے ہیں، ان میں برگشتگی بڑھ گئی ہے، بے دینی بڑھ گئی ہے، تو اس وجہ سے ان کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی، قتل عام ہو رہا ہوگا، برائیاں عام ہو رہی ہوں گی، حرام کاریاں عام ہو رہی ہوں گی، اور خرابیاں، جھوٹ، فریب، لالچ اور جو واقعات دنیا میں ہوتے ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کا مجموعہ وہاں پہ بھی ہوگا۔ تو یہ سبب تھا، خدا نے کیا کیا کہ اس دنیا کو ہی برباد کر دیا طوفان کے وسیلہ سے۔ تو یہی صورتحال وہاں پر بھی پیدا ہوئی اور اب بھی دنیا میں ہو رہی، اس طریقہ کار سے یہ ہسٹری میں چلتا آ رہا ہے۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید اب جو ہے وہ حضرت نوح کے بعد یہ زمانہ بالکل درست ہو جائے گا، کیونکہ حضرت نوح تو بہت نیک اور راستہ باز شخصیت ہیں، ان کی اولاد بھی اچھی ہوگی، تھا بھی ایسا ہی۔ لیکن اب یہ چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی،
اب ان کی اولاد سے جو آگے اولادیں پیدا ہوئی ہیں ان میں اچانک ایک شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کا نام نمرود ہے. اور نمرود کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ایسا علاقہ تعمیر کرتا ہے، پہلا بادشاہ دنیا کا بنتا ہے، پہلی حکومت قائم کرتا ہے، پہلی monarchy قائم کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ بڑے بڑے شہر تعمیر کرواتا ہے، جس میں نینوا قدیم ترین شہروں میں سے ایک قائم کرتا ہے جو عراق اور شام کے علاقے کے ارد گرد ہے، وہاں پر ہے. اور دوسرے کئی علاقے قائم کرتا ہے، ارک ہے، کلنا ہے، اکاد ہے. یہ ساری قدیم جو ثقافتیں تھیں، تہذیب و تمدن تھے، وہ ان کو قائم کرتا ہے، جن کی باقیات ہمیں آج بھی سائنسدان نکال کے دکھاتے اور ہمیں بہت سی باتیں بتاتے. تو وہ شخص تھا جو ان سب چیزوں کا بانی بنتا ہے، اور پھر وہ بابل کا برج تعمیر کرتا ہے. اب بابل کا برج تعمیر کرنے میں وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں کیونکہ ان کا ارادہ ایک ہو گیا. اب اس لفظ کے معنی جو بابل ہے، انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ بیبل، یعنی زبانوں میں اختلاف پڑ جانا، ربلنگ کرنا یعنی کہ بڑبڑانا یا سمجھ میں نہ آنے والی باتیں. لیکن جب ہم عبرانی میں اس کو دیکھتے ہیں جو اصل زبان ہے، تو باب اور ایل یعنی دو الفاظ کا مجموعہ ہے. اور باو یا باب عربی میں بھی کہا جاتا ہے اور عبرانی میں بھی، جس کے معنی ہے دروازہ، اور ایل کا مطلب ہے خدا. خدا میں دروازہ یا خدا کا دروازہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا اونچا برج بنائیں، مل کر ایسا اونچا برج بنائیں جو آسمان تک جا پہنچے، اور جہاں خدا بیٹھتا ہے وہاں دروازہ کھول کے ہم دیکھیں کہ خدا کہاں بیٹھا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ شکاری سورما خداوند کے سامنے تھا، نمرود سا شکاری سورما. تو یہ مثل جو ہے وہ اردو میں ہمیں اتنی واضح اور سمجھ میں نہیں آتی. جی ایکچولی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خداوند کے مخالف نمرود سا شکاری سورما. تو وہ خدا کی مخالفت میں کھڑا ہو رہا ہے، تو جو خدا اور مسیح کی مخالفت کرتا ہے وہ مخالف مسیح ہے. جی تو وہ اپنی قوت، اپنے زور بازو اور اپنے ارادوں کو خدا سے بھی بلند کرنے کی کوشش میں تھا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ دروازہ کھول کے بابل یعنی خدا کا دروازہ کھولے اور اس کے تخت پر اس کو جا کر تیر مارے، خدا کو قتل کر ڈالے اور خدا کے تخت پر خود براجمان ہو جائے. اور پولس رسول سالانیکیوں کے دوسرے خط میں یہی لکھتا ہے، پہلا سالانیکیوں میں بھی یہی لکھتا ہے کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. ہر ایک معبود سے وہ اپنے آپ کو بڑا ٹھہرائے گا، ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں معبود ہوں، میں سب سے بڑا معبود ہوں، میری عبادت کی جائے. یہ مخالف مسیح کی پہچان ہے، اور نمرود نے بھی ایسا ہی سوچا. اب اس کی سچویشن میں یہ ہم سب باتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے میں تفصیلاً بات کر رہا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں یہ آگے مزید کام آئے، لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی. نمرود کا جو سٹرکچر ہے، جو اس کی جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے، وہ کچھ یہ ہے کہ اس نے اپنی حکومت قائم کی، لوگوں کو سب کو جمع کیا، اور ان پر وہ ایک حکمران، ڈکٹیٹر حکمران بن کے رہنے لگا. تو وہ مخالف مسیح کی اسپرٹ رکھنے والا ہے. تو وہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ آنے والے فائنل مخالف مسیح کو. وہ بھی ویسا ہی ڈکٹیٹر ہوگا، لوگوں کو یکجا کرے گا، ان سب کو ایک خاص کام دے گا، جیسے اس نے ایک کام دیا، ایک بڑا برج بناؤ. صحیح. تو اب ان سب کو یعنی ہم اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں، ہم اس کا عملی اطلاق جو آخری فائنل جو مستقبل میں مخالف مسیح آئے گا، جو فل ورلڈ لیڈر ہوگا، ہم اس پر بھی کرتے چلے جائیں ساتھ ہی، تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے، ہم جو ہے بہت سی باتوں کو پھر آخر میں نہ جا کے سمجھیں. تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک ورلڈ بنائے گا، ون ورلڈ، جس کو ہم عام زبان میں عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ون ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر، NWO. ٹھیک، پوری دنیا پر ایک ہی قانون. نمرود نے ایسا ہی کیا تھا، اس کے زمانے میں ایک ہی آرڈر تھا، چلتا تھا، نمرود کا آرڈر، ون ورلڈ آرڈر تھا اس کے زمانے میں. اس کی گورنمنٹ ایک ہی گورنمنٹ تھی پوری دنیا پر، اور اسی کی سنتے تھے. اور اس نے ایک ہی کام سب کو دیا کہ ہم برج تعمیر کریں، اور وہاں پر انہوں نے برج تعمیر کروایا.
عراق کے علاقے میں ساوان ڈیم ہے، موجود ہے آج بھی، اور وہاں پر اس کے بابل کے برج کی باقیات کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اس ڈیم میں، جس سے ہمیں واضح طور پہ تاریخی ثبوت موجود ہے کہ اس نے یہ برج تعمیر کرنے کی کوشش کروائی تھی۔ تو جب وہ تعمیر کروا رہا ہے تو سب لوگوں کو اس نے ایک کام پہ لگا رکھا ہے، تو ان کے لیے کھانا پینا اس کی ذمہ داری ساری اسی ورلڈ آرڈر لیڈر کی ہے، مخالف مسیح کی۔ تو مخالف مسیح بھی آخر میں ایسا ہی کرے گا، کھانے پینے کا انتظام میں ہی کروں گا تمہارے لیے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نمرود نے سب لوگوں کو ایک ایک چھاپ کروا دی تھی جو اس کے مزدور کام کرتے تھے۔ اور مخالف مسیح کے بارے میں یوحنا رسول نے مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب میں واضح لکھا ہے کہ ایسا ہی کرے گا مخالف مسیح، کہ وہ سب لوگوں کے، کیا چھوٹے بڑے، امیر غریب غلام آزاد، سب کے وہ کیا ہے ماتھے پر یا دائیں ہاتھ پر وہ ایک چھاپ کروا دے گا۔ تاریخ واضح طور پر ہمیں اس کے بارے میں بتاتی۔ تو یہ صورتحال وہاں پر ہوئی، اور ویسا ہی اخیر زمانہ میں بھی ہوگا۔ اس نے سب کے کھانے پینے کا بھی انتظام جو تھا وہ اپنے پاس اپنے کنٹرول میں رکھا تھا۔ جو اس کی اس وقت فوج تھی وہ ان سارے کھانے پینے کی چیزوں پر حکومت کر رہی تھی، یا ان کی سیکیورٹی یا حفاظت کرتی تھی، ان کی ذمہ داری تھی۔ جو اس کی چھاپ نہیں لیتے تھے ان کو کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور ان کو کوئی کام بھی نہیں ملتا تھا۔ وہ یا تو قتل کر دیے جاتے تھے یا بھوک پیاس سے خود مر جاتے تھے۔ صحیح۔ اب یہی چیز یہاں پر بھی ہوگی، مخالف مسیح کا زمانہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اس میں موجود تھیں، ون ورلڈ سسٹم، ون ورلڈ گورنمنٹ، ون لیڈر، تو ایک سپریم لیڈر بننے کی کوشش میں تھا، اور پھر خدا کو جو ہے وہ اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ اور یہی چیز دانیل نے بھی لکھی ہے، ہم نے اس کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں بھی شاید بات کی تھی۔ دانیل نبی اپنے کتاب میں 7ویں باب میں اس چیز کی وضاحت دیتا ہے، پھر 9ویں باب میں مخالف مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور یہ تاریخ سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں۔ اور یعنی ہم اس کے بارے میں مزید وضاحت سے بات کریں صرف نمرود کی شخصیت پر تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یعنی میں سب کو جامع بھی رکھوں گا، کمپریہنسو رکھوں گا، تاکہ ہم ان باتوں کو خود سے بھی کچھ سوچیں اور ہم ان کو جاننے کی کوشش بھی کریں۔ لیکن میں آپ سب کو ایک سٹرکچر، ایک انفراسٹرکچر دے رہا ہوں تاکہ آپ اس پہ خود جو ہے وہ کچھ تعمیر کر سکیں۔ تو یہ یعنی نمرود ایک بہت بڑی علامت تھی جو مخالف مسیح آنے والا ہے، جو فائنل ہے، یہ اس کی علامت تھا، اور اس کی گورنمنٹ بھی ویسی ہی تھی، اور اس کے زمانے میں بھی لوگ بتوں کو پوجنے لگے تھے۔ جو بے دینی تھی وہ بے حد بڑھ گئی تھی نمرود کے زمانے میں، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جو جادوگرنی تھی، جس کو سیمیرامس کہا جاتا ہے، اور اسی سے پھر بعد میں نام سمیرا بھی چلا، اور اس طرح سے۔ تو وہ جو تھی وہ جادوگرنی تھی، اور اس نے لوگوں کو جادو سکھایا، جادو کرنے پر زور دیا۔ اس سے پہلے اس نے سیکھا تھا تو ظاہر ہے کسی اور سے ہی سیکھا ہوگا، تو اس کے زمانے میں جادو بہت عام ہونے لگا۔ اس نے مندر تعمیر کروایا جہاں پر وہ داسیاں رکھتی تھی، اور جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ حرام کاری کو اس نے جو ہے وہ فروغ دیا، اور نوجوان لڑکیوں کو وہاں پہ رکھنا شروع کیا گیا، نوجوان لڑکوں کو رکھنا شروع کیا گیا، اور اس کے ذریعے پھر اس نے اپنے آپ کو امر ثابت کرنے کی کوشش کی، غیر فانی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے نمرود کی پوجا شروع کروا دی۔ اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ نمرود سورج دیوتا ہے، سن گاڈ ہے وہ۔ عبرانی میں اسے شمش کہا جاتا ہے، جس سے اردو زبان میں لفظ شمس موجود ہے، عربی میں بھی شمس ہے، تو یہ جو ہے خورشید فارسی میں کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ اس دور میں چل پڑیں۔ پھر اس نے جب اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، کیونکہ اس کا شوہر جو تھا ایک وہ شکاری بھی تھا، سورما بھی تھا، جنگجو بھی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جائنٹ بھی تھا، ایک نیفلم بھی تھا، تو اس میں یہ تبدیلیاں رونما ہوتی تھیں کہ وہ جائنٹ بن جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ ایک موجودہ دور کی فلم ہلک ہے، تو اس فلم کو دیکھ کر آپ جان سکتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص کو غصہ آتا ہے تو وہ نارمل ہیومن سے وہ کیا ہے، وہ ایک جائنٹ بن جاتا ہے۔ تو بالکل ویسی ہی جو سچویشن تھی وہ اس میں موجود تھی نمرود میں۔ یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور شواہد موجود ہیں، تاریخی ثبوت موجود ہیں اس بات کے۔ بہرحال
تو اس طرح سے یہ اس میں خاصیتیں موجود تھیں، اس لیے ہر کوئی اس سے ڈرتا بھی تھا، نمرود سے. اور جب اس کی بیوی آئی تو اس نے اس ساری چیزوں کو دیکھ کر اس نے اپنی حکومت قائم کرنا شروع کر دی، اور اس قوت کو جو نمرود کے پاس تھی، یا نمرود جو قوت رکھتا تھا، اس کو اس نے بڑی ہی چالاکی اور عیاری سے استعمال کیا، اور اس نے لوگوں کو ڈرا دیا کہ آپ جو ہیں وہ اس کی پوجا شروع کر دیں، ورنہ یہ اس کا قہر آپ پر ٹوٹ سکتا ہے. کیونکہ لوگوں کو تو وہ ایویں ہی مار دیتا تھا، کسی وقت بھی اس کو جو ہے غصہ آیا تو وہ قتل کر ڈالتا تھا. تو اس بنیاد پر اس عورت نے ایک نئے مذہب کی تشکیل کر دی، اور وہ مذہب اس نے ماں اور بیٹے کا مذہب بنا دیا، اور بے دینی بڑھتی چلی گئی. تو خدا وہاں پر کیا ہے، انٹروین کرتا ہے، خدا وہاں پر مداخلت کرتا ہے. اور لکھا ہے پیدائش 11ویں باب میں، پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں، آپ بابل کے برج اور اس کی تباہی یا وہاں پر جو ہونے والا کام ہے، خدا کی مداخلت وہاں پر جو ہوتی ہے، وہ واضح لکھی ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں. تو زبان صرف جو ہے وہ ایک بولنے کے الفاظ تک محدود بات نہیں ہوتی. زبان جو ہے وہ ہمارے جو جذبات ہیں، یا جو ہمارے خیالات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ان کی عکاسی بھی تو کرتی ہے. ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو مانتے ہیں، جو جس کے موافق ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہمارے طرز زندگی ہے، یا ہماری زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضوابط ہیں، ہم ان کو بیان کرنے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں، الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے وہاں پر ان کی بے دینی کی جو زبان تھی اس میں اختلاف ڈال دیا. تو خدا وہاں یہی صورتحال بتا رہا ہے، ہم پر یہ واضح کر رہا ہے کہ دنیا کے آخر میں جو مخالف مسیح آئے گا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، اس کی حکومت بھی ختم کر دی جائے گی. تو میں اس کو مزید جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے ہم فائنل جو مخالف مسیح ہے اس کے بارے میں تک لائیں گے، کہ ہم وہاں تک آ سکیں کہ کون کون سی ایسی شخصیات، ایسی جو تحریکیں تھیں وہ، اور ایسے ایسے لوگ جو گزرے ہیں جنہوں نے مخالف مسیح کی روح میں رہ کر کام کیا ہے، جنہوں نے مخالفت کی ہے مسیح خداوند کی اور مسیحیوں کی اور خدا کے ماننے والے لوگوں کی. تو جن لوگوں نے، جس علاقے نے، جس ملک نے، جس قوم قبیلے نے، جس تحریک نے مسیح کی اور اس کے لوگوں کی مخالفت کی ہے، میں ان کے بارے میں کچھ جو ہے وہ مزید بتاؤں گا تاکہ ہم اس کو اور بہتر طور پر سمجھ پائیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت دلچسپ گفتگو ہم نے سنی، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس پر اور بھی بات کریں، مگر وقت کی کمی کے باعث ہم اس موضوع کو آج یہیں روکتے ہیں، اور ہم دوبارہ اگلے پروگرام میں اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ مخالف مسیح کی حکومت پھر ایک دفعہ ختم کر دی جائے گی. خداوند کا شکر ہو. آمین. بہت شکریہ. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے. آپ سب کے ساتھ مل کر ہم بھی سیکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.